بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سائفر کیس میں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ جو چالان ہے وہ پیش کیا جا چکا. اس چالان کو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور خاص طور کے اوپر جو پروسیکیوشن کے جو وٹنسز ہیں حکومت کی طرف سے، جن لوگوں نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، اور جو کہ عدالت میں حکومت کی طرف سے پروسیکیوشن وٹنس کے طور کے اوپر جو پیش ہوں گے عمران خان صاحب کے اگینسٹ. بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں، اور ان کی جب اسٹیٹمنٹس جو پڑھنے کو ملی تو اس میں مطلب ہے کہ مجھے کافی چیزیں ایسی نظر آئیں کہ یہ سائفر کیس جتنا سمجھا جا رہا تھا کہ کس قدر مطلب ہے کہ یہ سیریس ہو سکتا ہے، تو اس کی سیریسنس اس سے بہت زیادہ ہے. اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس کس نے کیا کہا، اور وہ جو ہائی پروفائل جو وٹنسز ہیں وہ کون کون ہیں. آلدو جو لوگ جنہوں نے آلریڈی ایف آئی کے سامنے اپنے بیان مطلب ہے کہ دے چکے، اپنے بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا لیے، ان کا نمبر کافی زیادہ ہے، کافی زیادہ لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو کچھ چیدہ اور اہم ترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کہا. اس سے پہلے تھوڑا سا بریفلی ڈالر کے متعلق بات کر لیتے ہیں. اور 2 دن پہلے ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ ڈالر کو جس طریقے سے گزشتہ 1-2 دن کے دوران مینوپولیٹ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بات اس وقت ایز آف ٹوڈے ایک بات تقریباً ثابت ہو چکی کہ اس میں بینکس کچھ بینکس کا بڑا اہم کردار تھا. مطلب ہے کہ کردار سے مراد ایک نیگیٹو کردار تھا. اپنے پروفٹس کے لیے، اپنے پیسہ بنانے کے لیے انہوں نے یہ مینوپولیشن کی تھی، اور جس کا ظاہر ہے پاکستان کو جب بھی ڈالر اس طریقے سے مینوپولیٹ ہوتا ہے، اور آپ کو بتایا کہ اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر پھر ڈالر مہنگا ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کو، اور ایون عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، بیکاز ہر چیز مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اوپر اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ جی ایک انکوائری بھی آرڈر ہو چکی ہے، اور یہ سارا کچھ جس آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈالر مافیا کے اگینسٹ جو کریک ڈاؤن ہوا دوسرے مافیاز کی طرح، تو اس میں بڑا جو بنیادی کردار ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے. سو یہ بھی ایشو جو ہے یہ بھی آرمی ملٹری اتھارٹیز کے سامنے لایا گیا، اور اس کے اوپر ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے بینکس نے مطلب ہے کہ کچھ امپورٹرز کے ساتھ مل کے کس طرح کا ایک کارٹل بنایا. اور بیسیکلی ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے دوبارہ سے چونکہ پچھلے کوئی 5 ہفتوں سے لگاتار ڈالر جو ہے وہ سستا ہو رہا تھا، اور پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہوتا جا رہا تھا، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ریورس دوبارہ سے اس کو لگایا جائے، اور اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے ڈالر کو مہنگا کر دیا جائے، چونکہ اس میں ان کا اپنا فائدہ تھا. سو اپنے فائدے کے لیے انفارچونیٹلی انہوں نے اس دفعہ پھر ایک بڑے ہی گھٹیا قسم کا کردار ایک سامنے آیا. اس کے اوپر آج جو ہے وہ ایک مہتاب حیدر صاحب ہے، ان کی سٹوری بھی شائع ہوئی، چھپی. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اس دن بھی، پرسوں بھی، اور آج بھی ویسے میری بات ہوئی ملک بوستان صاحب سے، جو فورن ایکسچینج کمپنیز کے جو چیئرمین ہیں، ایسوسیشن جو ہے ان کی چیئرمین ہیں. تو انہوں نے یہی والی بات کی کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ اب انکوائری بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس قسم کی 2 نمبری جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ جو بینکس میں بیٹھ کے اور یہ جو مینوپولیشن کرتے ہیں، اور جو اسپیکولیٹ کرتے ہیں، یہ جو ہولڈرز ہیں جو تو اس قسم کے جو مافیاز ہیں ان کو جو ہے ان کو اس دفعہ قطعی طور کے اوپر کوئی سپیس نہیں دی جائے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا ملک بوستان صاحب کا کہ جی انشاءاللہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جو اونٹ جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے بس آیا چاہتا ہے. اچھا، اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ بینکس نے کچھ عرصہ پہلے بھی، کوئی لاسٹ ایئر بھی، بہت ہی انہوں نے اسی طرح اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر ڈالرز کے ساتھ وہ کھیل کھیلا کہ جس سے انہوں نے اپنا ان کو خربوں روپے کا انہوں نے کمائے. لیکن کاسٹ یہ تھی کہ کاسٹ اس کی سارا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو ہوا، پاکستان کے لوگوں کو ہوا. ڈالر بہت مہنگا ہو گیا، اور اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی طرف سے انکوائری بھی آرڈر ہوئی. یہ بھی کہا گیا کہ انکوائری فائنل بھی ہو گئی، لیکن
کوئی ایکشن اس طرح سے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب یہ مافیا، جبکہ ڈالر مافیا کے اگینسٹ اوور آل ایک آلریڈی کریک ڈاؤن بڑا سکسیسفلی ہو رہا تھا اور ہوا بھی ہے، تو انہوں نے پھر ایک کوشش کی کہ ہم ذرا دوبارہ سے جو ہے وہ جو اپنا جو نیگیٹو جو کردار ہے اپنے ذاتی منافع کے لیے، یعنی ہم ڈالر کی جو ٹریڈ ہے اس سے دوبارہ ہم اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس کو اسپیکولیٹ کرتے ہیں. تو امید اب یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ انشاءاللہ یہ کام رک جائے گا، اور پھر وہی جو ڈالر جس طریقے سے ہر روز جو اپنے اس کی جو وہ گر رہا تھا اگینسٹ پاک روپی، وہ ٹرینڈ انشاءاللہ ہوپ فلی یہی بات ہے کہ جاری رہے گا. اور آج بھی میرا خیال ہے کوئی 88 پیسہ ڈالر سستا ہوا، کل کوئی شاید 2 روپے انٹر بینک کے اوپر سستا ہوا. تو یہ ملک بوسان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ امید ہے کہ جی یہ سلسلہ جو کھیل کھیلا گیا، اس کھیل کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ان بینکس کے بارے میں، ان بینکس کے وہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ اندر بیٹھ کے تو یہ سارا کھیل اور پاکستان کے فیوچر کے ساتھ بیسیکلی کھیل رہے ہیں، وہ ہمارے فیوچر کے ساتھ، اس ملک کے فیوچر کے ساتھ اپنے منافع کے لیے کھیل رہے ہیں. ان کا کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. تو اچھا، اب جو بیسک ایشو تھا انیشلی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو مجھے بہت سے لوگوں کی سٹیٹمنٹ جو ہیں، تقریباً میں بھی کوئی 10-15 لوگوں کی جنہوں نے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی ہیں اپنی ایف آئی اے کے سامنے، تو ان کی سٹیٹمنٹس مجھے سائفر کیس میں پڑھنے کا موقع ملا. اور تو اس کو جب آپ اوور آل تمام سٹیٹمنٹس کو پڑھتے ہیں، ایک تو آپ کو یہ اس میں ایک چیز ملتی ہے کہ جو وٹنسز ہیں، جن لوگوں نے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی ہیں اور جو کہ ظاہر ہے کورٹ کے سامنے پیش کی گئیں، جو چالان کا حصہ ہیں، جو عمران خان صاحب کے وکلاء کو بھی دے دی گئیں، اور وہ جو بھی یہ جو وٹنسز ہیں، یہ جتنے بھی گواہان ہیں، یہ سارے کے سارے عدالت یہی سائفر کا جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے سامنے پیش بھی ہوں گے، اور جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے وہ بات بھی کریں گے، ان کی جرح بھی ہوگی. تو اس کے اوپر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا ہائی پروفائل لوگ ہیں جنہوں نے اس کیس میں جو ایز اے وٹنس سامنے آ رہے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ کس کی شکایت کے اوپر یہ کیس رجسٹر ہوا، تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ سیکرٹری انٹیریئر اس وقت کے جو تھے یوسف نسیم کھوکھر صاحب، ان کی کہنے کے اوپر، ان کی درخواست کے اوپر ظاہر حکومت نے فیصلہ کیا تھا، لیکن ایف آئی اے نے ان کے کہنے کے اوپر، مطلب ہے کہ وہ کمپلیننٹ ہے. یہ جو سائفر کیس کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے اور یہ جو کیس اب چلے گا، تو اس کے جو کمپلیننٹ ہیں بیسیکلی وہ جناب سیکرٹری انٹیریئر یوسف نسیم کھوکھر صاحب ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو گواہان ہیں امپورٹنٹ، ان میں ایک تو اس کا ریفلیکشن پہلے بھی ویسے آ چکا، لیکن ابھی پھر آپ کو بتاؤں گا بھی. ایک تو اعظم خان ہیں جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے جس وقت وہ وزیر اعظم تھے، ان کا ایک بیان ہے. اسی طریقے سے اس وقت جو سیکرٹری خارجہ تھے سہیل محمود صاحب، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہے، بہت امپورٹنٹ بیان ہے. اچھا، پھر امریکہ میں اس وقت جو پاکستان کے سفیر تھے اسد مجید خان صاحب، جو بعد میں شاید سیکرٹری جو فورن سیکرٹری بھی بنے، ان کا بھی ایک ظاہر اسٹیٹمنٹ شامل ہے. پھر اس وقت جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے جو امریکہ کے ڈیسک کو ڈیل کرتے تھے اور آج کل متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر ہیں فیصل ترمزی، وہ بھی شامل ہے. اچھا، اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں فورن آفس کے نعمان بشیر بٹی، اور پھر کئی مطلب کچھ جوائنٹ سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، جو سائفر ونگ یا جو سائفر سیل ہے، جو سینٹر ہے سائفر سینٹر جو فورن آفس کا، اس سے جو ڈیل کرتے ہیں مختلف لوگ، وہ بھی. پھر ڈپٹی سیکرٹری پی ایم آفس کے مختلف، مطلب ہے کہ کافی لوگ اس میں ایز اے وٹنس انہوں نے اسٹیٹمنٹس اپنی ریکارڈ کروائی ہیں. اور ان اسٹیٹمنٹس کو جب آپ اوور آل پڑھتے ہیں تو آپ کو جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو کیس بنایا گیا تو اس کے 3 بہت ہی اہم نکات ہیں. اچھا، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسا ڈاکومنٹ جو کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، جس کو آپ ذکر جس کا کسی سے نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے،
اس کو اپنے پرسنل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ایک تو یہ آپ کو چیز سامنے نظر آئے گی. دوسرا اس میں یہ تھا کہ جی سائفر وہی والی بات کہ جی چونکہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور یہ تو پوزیشن میں آ بھی نہیں سکتا, پرائم منسٹر کہ اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے, تو لیکن عمران خان صاحب نے اس کو اپنے ساتھ پاس رکھا اور پھر انہوں نے ان کے بقول وہ گم کر دیا. سو ایک اس کا یہ اسپیکٹ ہے. اور تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو گواہان ہیں ان کی اگر آپ اسٹیٹمنٹس پڑھتے ہیں تو اس سے کہ ایک تو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مطلب ہے کہ اس میں خرابی پیدا ہوئی, اور نہ صرف پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں خرابی پیدا ہوئی بلکہ کچھ اور دوسرے ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے ظاہر ہے خیر خواہ نہیں ہوں گے, ایسے ممالک جنہوں نے اس ساری سچویشن سے بینیفٹ حاصل کیا. سو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان ہوا. پاکستان دوسرے ایسے ممالک جو ہمارے دشمن ممالک ہیں جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے, انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا, ان کو بینیفٹ ہوا, اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوئے. سو یہ تین نکات جو ہیں بیسیکلی یہ تھے. اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک یہ جو کچھ جو چیدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں. سیکرٹری داخلہ کا کہنا تھا, یہی جو میں بتا رہا ہوں کہ جو کمپلیننٹ تھے یوسف نسیم کھوکھر صاحب, اس وقت سیکرٹری انٹیریئر یہی تھے, تو ان کا کہنا تھا کہ سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت FIA کے پاس شکایت درج کرانے کے لیے حکومت نے انہیں مجاز شخص قرار دیا تھا. اچھا وزیر اعظم کے اس وقت کے سیکرٹری اعظم خان, اچھا بیان کافی لمبے ہیں, کافی ڈیٹیل میں, لیکن میں بریفلی آپ کو بتاؤں گا, اور ویسے اگر آپ ان کے پورے بیان پڑھیں تو کافی ڈیٹیل میں, تو میں بالکل بریف آپ کو بتاؤں گا. تو وزیر اعظم کے اس وقت کے سیکرٹری اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان نے سائفر کا مواد پڑھ کر اسے امریکی اہلکار کی غلطی قرار دیا کہ بلنڈر ہے یہ آن پارٹ آف ڈونلڈ ڈو. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بلنڈر کیا, اور پھر زور دیا کہ اس سے اپوزیشن جماعتوں اور ریاستی ادارے کی ملی بھگت, مطلب فوج کی بات کریں کہ ملی بھگت کے طور پر ان کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. سو جیسے ہی ان کو نظر آیا پہلے یہ, تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ والی بات کی. عمران خان صاحب کو جب وہ شیئر کیا گیا, اعظم خان نے بتایا ان کو یہ, تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا بلنڈر اس نے کیا ہے, تو اس کو ہم اب استعمال کریں گے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اور پھر اپوزیشن کے خلاف استعمال کریں گے, اور پھر فوج کے اگینسٹ. فوج کا نام اس اسٹیٹمنٹ تو نہیں لکھا ہو, لیکن جیسے ریاستی ادارے کی جب بات کی جاتی ہے تو اسی کا حوالہ ہے کہ ان کے خلاف ہم اس کو استعمال کریں گے. اعظم خان کے مطابق سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سائفر ٹیلی گرام کو تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. آپ کو پتا اس وقت تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس سائفر کو ہم جو نو کانفیڈنس ان کے خلاف موو کی گئی تھی اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی ہم استعمال کریں گے. اعظم خان نے کہا کہ عمران خان نے ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی بات کی کہ اپوزیشن جماعتیں ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہیں. اچھا انہوں نے یہ والی بات کی کہ جی یہ سازش جو ہے نا, یہ وہی والی رجیم چینج کی جو سازش تھی کہ جی کانسپریسی, رجیم چینج کانسپریسی, جو عمران خان نے جس کا بیانیہ بنایا, تو انہوں نے یہ والی بات کی کہ جی یہ حکومت مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن اس وقت کی, ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اور پلس امریکہ ہے. سو یہ ان کی سازش ہے عمران خان کے اگینسٹ. سو یہ سازش انہوں نے اس طریقے سے, کہیں لکھا ہوا نہیں تھا, کہیں کچھ بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہائی پروفائل وٹنسز تھے, انہوں نے کیا کہا کہ کوئی سازش کا لفظ لکھا بھی ہوا تھا, کہیں نہیں لکھا ہوا تھا, کہیں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس قسم کے رجیم چینج والی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی تھی, کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں. وہ خود سب کے سب لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اعظم خان نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس سے سائفر کی کاپی ان سے سائفر کی کاپی حاصل کی اور پھر واپس نہ کی. اچھا عمران خان صاحب نے بیسیکلی اس میں یہ کہا تھا کہ میں سائفر کی کاپی میرے پاس رہنے دے, میں ذرا غور سے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن جب دوسرے دن ان کے پاس وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار وہ تو مس پلیس ہو گئے مجھ سے, اب پتہ نہیں کہیں گم ہو گئی. اس طرح کی بات عمران خان صاحب نے کی. اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سیکرٹری سے کہا کہ ان سے سائفر کھو گیا اور وہ اسے ڈھونڈیں گے. اعظم خان نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ سائفر ایک ڈی کوڈ شدہ خفیہ دستاویز ہے اور اس کے مواد کو عوام میں افشا یا زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. یہ اعظم خان کہتے ہیں میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا. اس وقت کے سیکرٹری خارجہ
سہیل محمود نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اپنے ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے جلسہ عام میں سائفر کا حوالہ دیتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئے. وہ کہتے ہیں آئی واز شاکڈ کہ میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کس طریقے سے وہ جلسے میں وہ ایک ایسی چیز جو کہ سیکرٹ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو اس کو ایسے لہرایا گیا اور اس کے حوالے سے پھر بات چیت کی گئی. اور پھر یہ کہ جی اور دونوں نے یہ تک نہ سوچا کہ انہوں نے ملک کے پورے سائفر سیکیورٹی سسٹم کو کس قدر نقصان پہنچایا. یہ اس وقت کے سیکرٹری فارن افیئرز کہہ رہے ہیں جو جو سیکرٹری خارجہ تھے. سابق سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ عمران خان نے سائفر کو عوام کے سامنے لہرایا اور حقیقتاً ایسا کر کے انہوں نے بیرونی ریاستوں کو فائدہ پہنچایا. وہی والی میں جو بات کر رہا تھا کہ جو پاکستان کی ہمدرد نہیں ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بعد میں ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ, وہی ترمزی جن کی میں بات کر رہا تھا, یہ ترمزی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آج کل UAE کے ایمبیسڈر ہیں, وہ اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ تھے فارن آفس میں. تو انہوں نے بعد میں یہ کہ جی انہوں نے آگے کہا کہ نوٹ موصول ہوا کہ کس طرح امریکہ نے, اب ان کو چونکہ امریکہ سے ڈیل کرتے تھے تو امریکہ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ چیز ہمیں ٹھیک نہیں لگی, اور پھر ڈیٹیل بھی مانگی کہ کیا چیز لہرائی گئی اور کیا کچھ کہا گیا اس کے بارے میں, سائفر کے بارے میں. یہ سب چیزیں انہوں نے جو ایڈیشنل سیکرٹری اس وقت فارن افیئرز تھے انہوں نے سیکرٹری کو بتایا تھا. یہ بات سیکرٹری فارن افیئرز خود بتا رہے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں. بعد میں کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے سائفر کو افشا کرنے کے نقصانات پر, یہ جو سیکرٹری فارن افیئرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا چونکہ گورنمنٹ اس کو سائفر کو پبلک کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے ان کو منع کیا کہ اس طرح کی بات مت کریں, یہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ کس طرح سائفر کو افشا کرنے سے پاکستان کے امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو بیرونی ریاستیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں چاہتی تھیں انہوں نے اس پورے واقعے سے فائدہ اٹھایا. بڑی امپورٹنٹ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری, یہ چارج شیٹ بنا رہے ہیں اصل میں بیسیکلی عمران خان صاحب کے اگینسٹ. امریکہ میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر اسد مجید نے اپنے بیان میں ڈونلڈ لو سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی, پھر میں نے اس ملاقات کے نتیجے میں جو کمیونیکیشن تھی, مطلب سائفر ہم نے لکھ کے بھیجا یہاں پہ, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سجیسٹ کیا کہ جی وہ ڈیمارش کی والی بات کیجیے آپ, اسلام آباد میں بھی اس کے اوپر آپ ڈیمارش کر دیں اور واشنگٹن میں بھی ہم US گورنمنٹ کو اپنی طرف سے ایک ڈیمارش, جو کہ ایک ڈپلومیٹک وے ہوتا ہے عام اور یہ بڑی معمول کی باتیں ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی اس طریقے سے ہم ڈیمارش ہمیں ایشو کر دینا چاہیے. انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا, جو بعد میں ہوا بھی یہی. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ ان کی اور ڈونلڈ لو کے درمیان کیا بات ہوئی ہے اور اسلام آباد کو بھیجی گئی ان کی بات چیت میں لفظ, کہتے ہیں کہیں بھی دھمکی تھریٹ کی بار بار بات کی, کہیں کوئی تھریٹ کا ذکر نہیں تھا, نہ انہوں نے تھریٹ والی بات کی. جب اپنے سائفر جو پاکستان کو لکھ کے بھیجا انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہ میرے اس کمیونیکیشن میں تھریٹ کا کہیں ذکر تھا نہ کہیں سازش کا ذکر تھا. اسد مجید نے کہا کہ انہوں نے تجویز دی کہ اسلام آباد اور واشنگٹن دونوں جگہوں پر امریکہ کو ڈیمارش جاری کیا جائے. انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں کا بھی حوالہ دیا جس میں سائفر کیس پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کہا گیا کہ کمیٹی نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی بیرونی سازش نہیں ہو رہی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے ظاہر بیانیہ بنانا تھا اور وہ بیانیہ انفارچونیٹلی بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی تھا, اور جو کہ یہ سب کے سب لوگ ثابت کر رہے ہیں اس لحاظ سے. اس وقت جو ایڈیشنل سیکرٹری جو امریکہ تھے, جو آج کل جو UAE کے جو فیصل ترمزی صاحب ہیں جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے UAE میں, انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی حکام نے انہیں آگاہ کیا. جب وہ جلسے میں لہرایا نا تو اس کے بعد اپروچ کیا, کہتے ہیں مجھے اپروچ کیا انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ جس انداز سے وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کے معاملے سے ڈیل کیا ہے اسے واشنگٹن میں امریکی حکومت نے اچھا نہیں سمجھا. DG جو وزارت خارجہ ہیں نعمان بشیر صاحب, اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سائفر خفیہ دستاویزات ہوتی ہیں اور ان کی غلط استعمال سے غیر ملکی طاقتوں کو فائدہ اور پاکستان کے سائفر سیکیورٹی سسٹم کو نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد جو جوائنٹ سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری, مختلف جو لوگ ہیں جو سائفر سے ڈیل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سائفر جو ہے وہ چلا, کس کس کے ہاتھ
اٹھایا، کس طرح پرائم منسٹر کے پاس پہنچا، کس طرح گم ہوا، اور پھر کتنے دنوں کے بعد کہاں واپس جاتا ہے سائفر. اور لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں پھر یہی جو گواہیاں ہیں نا، اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، مختلف لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس سائفر کو فارن منسٹری میں، وہی جو سائفر کا جو ایک سینٹر ہوتا ہے، سائفر سیل کہہ رہے ہیں سینٹر، اس میں اس سائفر کو دوبارہ اس کو جمع ہونا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے کیس میں یہ جو سائفر تھا یہ واپس کبھی بھی واپس نہیں پہنچا اور نہ ہی واپس کیا گیا. سو یہ بریفلی میں آپ کو بتا دوں، بہت ڈیٹیل میں کوئی 40-50 صفحے ہیں کم از کم ان کے یہ جو اسٹیٹمنٹس کے، لیکن میں نے آپ کو بریفلی بتایا کہ اس میں کرکس اس کا کیا تھا. اور اس کو اگر جب آپ پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے اس لحاظ سے عمران خان صاحب کو اگر وہ خود دیکھیں یا ان کے جب وکلاء دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ کیس جتنا سیریس سمجھا جاتا تھا اس سے یہ بہت زیادہ سیریس اور بہت زیادہ اس عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.